السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی اس کلپ میں ہم بات کریں گے محرم الحرام میں امام حسین علی جدہ و علیہ السلام کے حوالے سے ایک واقعہ بہت زیادہ مشہور ہے، بہت زیادہ بولا جاتا ہے، لوگ اس کو بہت شوق سے سنتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اس پہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کی صدائے بلند کرتے ہیں، کیونکہ عام لوگ تو نہیں جانتے۔ کیونکہ جب خطیب کوئی، مقرر کوئی اور کوئی تقریر کرنے والا، بیان کرنے والا اپنی تقریر اور بیان کے اندر جب اس واقعے کو بولتا ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں، سوچتے ہیں واہ امام حسین کی کیا شان ہے، امام حسین کا کیا مرتبہ ہے، اور وہ سن کر کے خوش ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ سبحان اللہ بولتے ہیں، نعرہ تکبیر کی صدائے بلند کر دیتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ جو واقعہ وہ سن رہے ہیں یہ واقعہ بالکل سراسر غلط ہے۔ اور وہ واقعہ کیا ہے؟ میں نے دیکھا ہے بہت سارے ایسے خطبہ ہمارے خطیب بیان کرتے ہیں فخر کے ساتھ، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ اس کی تحقیق نہیں کرتے ہیں، اور بغیر تحقیق کے، بغیر کسی جو ہے حوالے کے اس کو بولتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ کبھی کبھی کسی چھوٹی موٹی کتاب کا حوالہ دے دیتے ہیں کہ ہم نے فلاں جگہ پڑھا، فلاں جگہ پڑھا، لیکن میرے ان خطبہ کو میں یہ تنبیہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کسی مستند اور معتبر کتاب سے حوالہ پیش کیا جائے وہ قابل قبول ہوتا ہے، نہ کہ کسی بھی رسالے یا غیر معتبر کتاب کا حوالہ جو ہے تسلیم کیا جائے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ کوئی معتبر کتاب ہو اس کا حوالہ پیش کیا جائے، کسی معتبر عالم دین کی کتاب ہو یا کوئی مفتی ایسا ہو جس کی بات زمانے کے اندر لوگ مانتے ہوں، جس کا حوالہ دیتے ہوں، اگر اس کی کتاب میں کہیں یہ واقعہ ہو تو میرے سامنے ضرور پیش کریں، تو انشاءاللہ میں اپنی ان باتوں سے رجوع بھی کر لوں گا۔ لیکن فی الوقت جو میری تحقیق ہے، جو میں نے اس پہ ریسرچ کی ہے، وہ یہ ہے جیسا کہ کربلا کے واقعات میں شامل کر کے بہت سارے امام حسین کے فضائل و مناقب جب بیان کرتے ہیں تو ایک واقعہ یہ بولا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، امام عالی مقام علی جدہ و علیہ السلام امام حسین کی گود میں، امام حسین حضور کی گود میں تشریف فرما ہو جاتے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد میں امام حسین پیار محبت کرتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شفقت کی نظر، شفقت کے ہاتھ ان کے اوپر رکھتے ہیں، پھر وہیں امام حسین اپنے نانا سے کچھ باتیں کرتے ہیں۔ وہ باتیں یہ ہیں کہ امام حسین کہتے ہیں اے میرے نانا جان، کچھ چیزوں میں آپ سے فضیلت میں آگے بڑھ گیا ہوں، کچھ چیزوں میں میری فضیلت آپ سے زیادہ ہے، پہلے وہ سن لیجئے گا، بعد میں کمنٹ کریے گا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بات یہ سنتے ہیں، پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اچھا ایسی کون سی فضیلتیں ہیں جس میں تم مجھ سے آگے بڑھ گئے ہو؟ تو امام حسین عرض کرتے ہیں نانا جان، میرے نانا کی طرح آپ کے نانا نہیں ہیں، یعنی جتنی فضیلت والے میرے نانا ہیں وہ جو سید الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں اور ان کے امام ہیں، جو میرے نانا کی فضیلت ہے، جو میرے نانا جتنے فضیلت والے ہیں اتنے آپ کے نانا فضیلت والے نہیں ہیں۔ میری ماں خاتون جنت، تمام انبیاء علیہم السلام کی جو انبیاء علیہم السلام کے جو سردار ہیں ان کی بیٹی خاتون جنت ہیں۔ کیا آپ کی ماں خاتون جنت ہیں؟ کیا آپ کی ماں کو یہ مرتبہ ملا ہے؟ میرے باپ، میرے والد علم کا شہر ہیں، ٹھیک ہے، علم کا دروازہ ہیں، علی ہیں، شیر خدا ہیں، کیا آپ کے والد کا یہ مرتبہ ہے؟ حضرت امام حسین کہتے ہیں نانا جان، جو میرے والد کا مرتبہ ہے کیا وہ آپ کے والد کا مرتبہ ہے؟ اس طریقے سے جیسے امام حسین نے تمہید باندھی کہ جیسے میرے بھائی کی فضیلت ہے حسن کی، کیا آپ کے بھائی کی بھی فضیلت ہے؟ لہٰذا ان تمام فضائل میں آپ سے آگے بڑھ گیا۔ تو خطبہ حضرات اس کو بیان کرتے ہیں اور بڑے شوق سے بولتے ہیں، بہت ساری تمہیدی جملے ہیں، میں اس پر نہیں آنا چاہتا ہوں، لیکن اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے وہ تحقیق نہیں کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اچھا، میری بات کو اگر آپ غلط بھی ثابت کریں گے
تو کسی معتبر عالم دین کا حوالہ پیش کرنا پڑے گا آپ کو، جیسے کہ میں حوالہ پیش کر رہا ہوں علامہ شریف الحق امجدی صاحب علیہ الرحمہ سے۔ فتاوی شارح بخاری کے اندر یہ موجود ہے۔ کسی نے پوچھا تو علامہ شریف الحق امجدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ من گھڑت ہے، جھوٹ ہے۔ اس کے بارے میں اسکرین شاٹ آپ یہ دیکھ لیجئے گا۔ دوسری چیز یہ کہ علامہ شریف الحق امجدی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کو کوئی حدیث کہہ کر کے بیان کرتا ہے تو پھر وہ جو ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو شخص میری طرف جھوٹ باندھے یا کسی ایسی بات کو میری طرف منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنائے گا۔ تو ظاہر بات ہے اگر اس کو حدیث سمجھ کے بیان کیا جا رہا ہے پھر بھی جو ہے جہنم کے اندر ٹھکانہ بنایا جائے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اس کو ویسے ہی بیان کیا جا رہا ہے تو ایسے موضوع روایات اور ایسے واقعات جن کی کوئی تحقیق کوئی سند نہیں ملتی ہے ان سے ہمارے خطبہ کو پرہیز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے۔ اب اگر میری اس بات کو کوئی مسترد کرے اور کوئی مجھے ایسے حوالے پیش کرے تو ایسا نہیں ہے کہ میں قسم کھا کر کے بیٹھا ہوں کہ ان کی باتوں کو نہیں مانوں گا، ٹھیک ہے میں مانوں گا، لیکن میں نے کہا نا کسی معتبر عالم دین کسی معتبر مفتی کی کوئی معتبر کتاب کا حوالہ پیش کریں اس واقعے کے حوالے سے، یا ائمہ مجتہدین کی کوئی سند پیش کریں، یا اس کے علاوہ جو ہے ہمارے اکابر علماء ہیں ان کا کوئی فتویٰ اس پر پیش کریں، میں انشاءاللہ اس کو مانوں گا، تسلیم کروں گا۔ لیکن میری تحقیق جہاں تک ہے میں نے اس کے بارے میں پڑھا اور جانکاری حاصل کی وہ میں نے اپنے جو بھی کچھ تھا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ جس چیز کو علامہ شریف الحق امجدی علیہ الرحمہ صاحب نے اپنی کتاب کے اندر اس کو لکھا ہے اور صاف طور سے انہوں نے اس کو من گھڑت ثابت کر دیا ہے، تو کیا ہمیں ایسے واقعات سے بچنا چاہیے یا نہیں بچنا چاہیے؟ آپ خود اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بہرحال ہمیں ان واقعات کو بولنا چاہیے محرم کے مہینے میں جو باسند ہوں اور اچھے ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام خرافاتوں سے بچائے اور اچھی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔